زین العابدین کی آنکھ کھلتی ہے۔ امام زین العابدین بیمار تھے، آنکھ کھلی تو بابا کو تیاری کرتے ہوئے دیکھا کہ بابا کہاں جاتے؟ فرمایا بیٹا کربلا میں میرے ہوتے ہوئے آپ نہیں جا سکتے بابا، میں جاؤں گا۔ فرمایا بیمار ہو بیٹا تم نہ جاؤ۔ امام زین العابدین نے کہا بابا دیکھو میں چل سکتا ہوں۔ تلوار کا یا لکڑی کا سہارا لیا، زمین پہ ٹیکا، اٹھ کے کھڑے ہوئے، دھڑام سے گر گئے۔ امام نے سینے سے لگایا، اللہ کو منظور نہیں، تم شہید نہیں ہوں گے کربلا میں میرے لال۔ اگر تم شہید ہو گئے حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ حسین کی نسل قیامت تک تمہیں سے چلنی ہے، اس لیے تم نے نہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ اب میرے امام جانے کی تیاری میں ہے، ایسے میں دور سے گرد اڑتی نظر آئی، دور سے گرد اڑتی نظر آئی۔ امام پاک نے اس طرف توجہ دی تو دیکھا کہ کوئی ناقہ سوار آتا ہے، اور وہ ناقہ سوار جب آیا امام پاک کے پاس، امام نے فرمایا کون ہو، کیا بات ہے؟ کہا امام میں کوفے جا رہا تھا، اور کوفے جا رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ آپ یہاں ہیں تو میں یہاں آیا ہوں۔ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس پر بہت سارے مورخین نے کلام کیا ہے، وہ انہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے، لیکن ماضی قریب کے ہمارے کچھ علماء نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اس لیے میں ان پر اعتماد کرتے ہوئے یہ بات بیان کر رہا ہوں۔ حالانکہ انکار کرنے والے بھی موجود ہیں، لکھنے والے بھی موجود ہیں، لیکن چونکہ کربلا بیان کرنے بیٹھا ہوں تو میں بیان کر رہا ہوں اس بات پر اعتماد کرتے ہوئے کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے، ماضی قریب کے علماء نے لکھا ہے۔ اگر انہوں نے انصاف کیا اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے خطا کیا اللہ ان کو معاف فرمائے، لیکن لکھا ہوا ہے کتابوں میں، اس لیے پیش کر رہا ہوں۔ ناقہ سوار آیا، اس نے کہا امام مجھے پتہ چلا آپ آئے ہیں تو میں آ گیا ہوں۔ امام نے فرمایا کون ہو؟ تو کہا کہ آپ کی بیٹی صغرا فاطمہ کوئی ہے، میں اس کا قاصد ہوں، میں اس کا خط لے کر کے آیا ہوں۔ فرمایا تم صغرا کو کیسے جانتے ہو؟ تو کہا کہ مولا ایک خاتون تھی جو حج کے لیے آئی، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ پہنچی، تو وہ خاتون جب بھی روضہ رسول پہ آتی تو روزانہ دیکھتی ایک بچی ہے جو برقع پہن کر کے آتی ہے اور اپنے نانا کے روزے پر حاضری دے کر کے جو ہے وہ دن بھر وہاں پر وقت لگاتی ہے اور لوگوں سے پوچھتی ہے کہ کیا کوئی مکے سے آنے والا ہے، کیا کوئی کوفہ سے آنے والا ہے، اس طریقے کی باتیں کرتی ہیں، لیکن کوئی اس کا جواب جو ہے اجنبی لوگ نہیں دیتے۔ تو ایک خاتون تھی بوڑھی، اس نے اس لڑکی سے پوچھا بی بی تم کس کا انتظار کرتی ہو، تم کون ہو، اور تم دن بھر یہاں بیٹھ کر آنسو بہاتی ہو، تم کون ہو؟ تو کہا کہ میں حسین ابن علی کی بیٹی ہوں، میرے بابا مجھ سے یہ کہہ کر کے گئے تھے کہ بیٹی ہم مکہ جا رہے ہیں، ان دنوں میں بیمار تھی تو اب میری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہارے بھائیوں کو بھیج کر تمہیں بلوا لیں گے، لیکن وہ گئے، اس کے بعد سے ان کی کوئی خبر نہیں، سنا ہے کہ کوفہ گئے ہیں لیکن کوئی عطا پتہ نہیں ہے، کہیں ان کا ٹھکانہ نہیں ہے کہ میں پوچھوں معلوم کروں۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا بی بی میں اہل بیت کی خانہ زاد کنیز ہوں اور میں کوفہ کی رہنے والی ہوں، میں تمہیں اس پر بات بتاؤں گی کیا حالات ہیں۔ اس نے کہا کہ بی بی اس بوڑھی عورت سے کہا کہ میرے پاس اس وقت دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، البتہ میرے گھر کے کچھ برتن ہیں، میں وہ تمہیں انعام میں دیتی ہوں، رہی بات آخرت میں اپنے نانا کی شفاعت تمہیں دلواؤں گی۔ اس بوڑھی عورت نے کہا میرے پاس بہت کچھ ہے، مجھے جو ہے تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے تمہاری دعا کے، میرے پاس ایک قاصد ہے، میں وہ قاصد روانہ کرتی ہوں کوفہ میں، تمہیں جو لکھنا ہے اپنے بابا کو لکھ دو، یہ قاصد وہاں پہنچے گا تمہیں خط لائے گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی خط کی بات سنی تو سیدہ بی بی صغرا پاک نے فرمایا صغرا پاک کربلا میں نہیں تھی، اس کا تذکرہ سید المفسرین سید محمد نعیم الدین مراد آبادی نے سوانح کربلا میں بھی کیا ہے کہ وہ کربلا میں نہیں تھی، دوسری بیٹیاں تھیں بہرحال۔ اور اس کا ذکر جو ہے حضرت علامہ شفیع کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بی بی صغرا نے جب خط اور قاصد کا ذکر سنا تو کہا ایک کام کرو، خط کے ساتھ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ کھلونے جمع کر رکھے ہیں،
कुछ कपड़े सिल रखे हैं। मेरा भाई जब पैदा हुआ था चंद ही दिनों के बाद मुझसे जुदा हो गया, ये तोहफे भी ले करके जाओ। तो वो कासिद को हवाले किया, दुआएं दी और कासिद निकला कोफा के लिए। जब पता चला कि इमाम करबला में है तो वो करबला में आया। जब करबला में आया कहा कि मैं सुगरा का कासिद हूँ, बीबी सुगरा का कासिद हूँ। तो वो खत इमाम ने फरमाया लाओ क्या है। खत क्या था? शिकायतों का एक अंबार था, शिकवे ही शिकवे थे, शिकायत ही शिकायत थी। कासिद ने जब खत दिया, खत में लिखा था मेरे बाबा आपने तो वादा किया था ना कि अच्छी होना तो हमें खत लिखना ताकि मैं तुम्हें भेजूंगा, लेने के लिए भेजूंगा, अली अकबर तुम्हें लेने आएंगे, लेकिन आपने तो पता ही नहीं दिया कि आप हो कहाँ, कुछ खबर ही नहीं। और फिर कहा अली अकबर से मैं रूठी हुई हूँ, कासिम से भी रूठी हुई हूँ और अम्मियों से भी रूठी हुई हूँ कि कोई मुझे पूछता क्यों नहीं, कोई मुझे खत क्यों नहीं भेजता, कोई मेरी खैर खबर क्यों नहीं लेता। तुम सब तो एक साथ रहते हो, मैं अकेली मदीने में उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के पास रहती हूँ, रोजाना तुम्हारी राह तकती हूँ, इंतजार करती हूँ, अब कोई कासिद आएगा, अब कोई कासिद आएगा। मैंने कुछ कपड़े अली असगर के लिए सिल रखे, अलबत्ता मेरी तरफ से असगर को तोहफा दे देना, असगर को मेरी तरफ से प्यार करना और फिर मुझे जल्दी से लेने के लिए भेजना। खत का एक एक लफ्ज पढ़ा जा रहा था और खानदान नबूवत की आंखें से आंसू थे। लोग गोया के आंसुओं से अपने चेहरे को धुल रहे थे। इमाम पाक ने कहा शुक्रा, अब तू अपने उस भाई से नाराज, तेरा भाई तो दुनिया में रहा भी नहीं, न कासिम रहा न मोहम्मद रहे, और अब तेरा बाबा भी चंद सातों का मेहमान है बेटी। फिर उसके बाद कासिद ने वो कपड़ों की गठरी जैसे ही हाथ में थमाई, बीबियों की चीख निकल गई, आंसू न थमते थे। अल्लाह जाने कहाँ तक इन बातों पर एतमाद किया जाता है। वक्त वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम। इमाम ने कासिद को रुखसत किया। कासिद को रुखसत करने के बाद इमाम आली मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सीने से लगाते, सीने से लगाने के बाद वो अमानतें जो आपने मौलाए कायनात से पाई थी, रसूलुल्लाह से मौला अली ने वो अमानतें जो पाई थी, फिर उसके बाद वो अमानतें मौला अली ने इमाम हुसैन को दी थी, सीने से लगाकर वो अमानतें इमाम हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को दिया। तुम इमाम रहोगे, मेरे जानशीन रहोगे, सालारे काफिला रहोगे। इमाम आली मकाम अपने सर पे अमामा सजा रहे हैं, बीबियाँ हैरत से देखती है। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है, मियाँ ने अहले बैत वक्त रुखसत कह रहा है, खाक में मिलता सुहाग, वक्त रुखसत कह रहा है, खाक में मिलता सुहाग। लो सलाम आखिरी ए बेवगाने अहले बैत। कौन किसको समझाए, कौन किसको तसल्ली दे, कौन किसको संभाला दे, कौन किसको सहारा दे। बीबियां एक दूसरे से लिपट लिपट कर रोती हैं, बेवगी सामने है, कसम पुरसी और बेकसी का आलम है। सकीना लिपट गई बाबा के बाहों से। बाबा आप न चाहे, बाबा बाबा आप न चाहे, जो जाता है वो वापस नहीं आता। चचा बाज गए अब तक ना आए, ओनो मोहम्मद गए अब तक ना आए, कासिम गए अब तक लौट कर जिंदा नहीं आए। जो गया वो जिंदा वापस नहीं आया, जो गया उसकी लाश आई है। भैया अली अकबर गए जिंदा लौट कर नहीं आए, हत्ता के नन्ना अली असगर गया वो भी जिंदा लौट कर नहीं आया। बाबा ये जमीन कर्ब और बला की जमीन है, ये जमीन मुश्किलों की जमीन है, ये जमीन मौत की जमीन है, ये जमीन तलखियों की जमीन है। बाबा न जाए, बाबा आप न जाए, आप जाएंगे तो
सकीना को सीने पे सुलाएगा कौन बाबा? बाबा आपके सीने के बगैर मुझे नींद नहीं आती बाबा। बाबा अगर जाना है और सकीना को यतीम ही करना है बाबा, किसी को बुलाकर पहले आप हमें हरम रवाना कर दे, आपकी मौजूदगी में आप हमें हरम रवाना कर दे, क्योंकि आप चले जाएंगे, ये हमें कैदी न बना ले बाबा। बाबा ये हमारे हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां न डाल दे बाबा। सैयदा सकीना कहती है, हुसैन लिपट लिपटा कर कहते हैं, बेटी सब्र करो, मेरे बाद तुम्हें बहुत तकलीफें बर्दाश्त करनी, मुसीबतें बर्दाश्त करनी, बाबा हमारी इज्जत कौन करेगा? फरमाया बेटी पूरी कायनात तुम्हारी इज्जत करेगी, कायनात में तुम्हारा एहतराम होगा, पूरी कायनात तुम्हें इज्जत की निगाह से देखेगी, तुम सब्र करो, हम जो कर रहे हैं अल्लाह के दीन के तहफ्फुज के लिए कर रहे हैं। सैयदा सकीना को हवाले किया बीबी ज़ैनब के। इमाम पाक ने सर पे अमामा बांधा, कपड़े पहने, इबा पहनी। आपने उस दिन 3 कपड़े पहने। अल्लामा अब्दुल सलाम रज़वी की तहकीक के मुताबिक आपने 3 कपड़े पहने इमाम पाक ने, और उसके बाद जुल्फ़िकार हैदरी हाथ में ली, हज़रत हमज़ा का वो पटका जो अली अकबर को बांधा गया था, खून आलूद पटका अपने कमर में बांधा, और उसके बाद जाफ़र तैयार, अल्लाह अकबर, उनकी ढाल हाथ में संभाली, जुल्फ़िकार हैदरी ली। लेकिन अब इमाम आली मकाम दाएं बाएं देखते हैं, इधर उधर देखते हैं। उसकी वजह क्या थी पता है? इसलिए कि ख़ानदान नबूवत की रस्म थी कि जब भी कोई जाने वाला मुअज़्ज़ज़ जाता था तो घोड़े की लगाम कोई पकड़कर सवार कराता था, ये रस्म थी। यानी रसूलुल्लाह मेराज पर गए थे तो लगाम पकड़ने के लिए जिब्रील आए थे, मौला अली जाते थे, हसन हुसैन लगाम पकड़ते, हसन जाते थे, हुसैन पकड़ते थे। हाय हाय आज हुसैन जा रहे हैं, आज कोई लगाम पकड़ के सवार करने वाला नहीं। काश मेरी कौम अहले बैत की कुर्बानी को समझ ले, करबला के मकसद को समझ ले। ये मुसीबतें, ये तकलीफ़ें, जिस नमाज, जिन इबादतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिस कुरान की हिफाजत के लिए, जिस बेकसी को गवारा किया गया, काश मेरी कौम के जवान समझ ले, काश इस खून की अहमियत को समझ ले। मौला हुसैन दाएं बाएं देखते, सैयदा ज़ैनब समझ गई, बड़ी समझदार थी। अल्लाह उन पे करोड़ों दुरूद और सलाम नाजिल करे। ज़ैनब का एक रूप नहीं है गोया के, ज़ैनब 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 है। मेरे नबी ने नाम कैसा चुन के रखा, ज़ैन अब, बाप की जीनत। ज़ैनब कभी अब्बास का रोल अदा कर रही है, कभी अली का रोल अदा कर, कभी फातिमा का किरदार अदा कर रही है, कभी अली, कभी अब्बास, कभी फातिमा बन गई ज़ैनब। जहाँ पे जैसी ज़रूरत पड़ी वो बन गई ज़ैनब। ज़ैनब ने कभी माँ का, कभी फातिमा तो ज़हरा का किरदार अदा किया, कभी अब्बास का, कभी अली मुर्तज़ा का, कभी अल्लाह अकबर खुद इमाम हुसैन का। अभी आपको आगे पता चलेगा, अगर आप थोड़ी देर और बैठने की जहमत करें तो पता चलेगा ज़ैनब किस हस्ती का नाम। ज़ैनब ने कहा, हुसैन खाली खैमों को इसीलिए देख रहे हो ना कि कोई तुम्हारी रिकाब पकड़ने वाला नहीं, ख़ानदान की रीत ज़ाय नहीं होने दूंगी, मैं रिकाब पकड़ूंगी। लेकिन उससे पहले ज़रा ठहरो, ज़रा ठहरो। सैयदा ज़ैनब साथ में कपड़ों की गठरी लाई थी। भाई से कहा कुछ और देर रुको, कपड़े की गठरी खोली, उसमें से कई पेवंदों वाला एक दुपट्टा निकाला, और दुपट्टा निकाल करके कहा, इस दुपट्टे को पहचानते हो, इस दुपट्टे को पहचानते हो? इमाम आली मकाम की आंखों में आंसू आ गए। भाई ने बहन को देखा, बहन ने भाई को देखा, सर के इशारे से इमाम ने कहा, हाँ ये दुपट्टा सैयदा फातिमा ज़हरा का दुपट्टा था। फरमाया भैया ये संभाल के लाई, इसलिए कि अम्मी ने कहा था जब मेरा बेटा हुसैन करबला में हो ना तो मेरा ये दुपट्टा उसके कंधों पे रख देना, ताकि हुसैन को लगे कि हुसैन करबला में अकेला नहीं जा रहा है, माँ के आंचल के साए में जा रहा है।
اور جو بیٹا ماں کے آنچل کے سائے میں جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ امام علی مقام ماں کے دوپٹے کو کندھوں پہ لے جاتے، ہائے ہائے کیسا وہ منظر رہا ہوگا۔ ہے کسی کی زبان میں اتنی طاقت، میری زبان میں تو ہمت نہیں، میری زبان میں اتنی طاقت۔ جو اصل شہادت حسین ہے، 23 سال سے شہادت پڑھ رہا ہوں امام حسین کی۔ میری عمر 15 سال کی تھی، مالیگاؤں کے لوگ سب جانتے، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں سب جانتے۔ میری عمر 15 سال کی تھی، میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں تھے۔ 23 سال ہو گئے شہادت پڑھتے پڑھتے یا اس سے زیادہ۔ آج تک اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں اصل شہادت حسین میں نے کبھی نہیں پڑھی۔ اصل شہادت حسین میں سوچتا ہوں کہ اگر میں وہ پڑھوں گا تو شاید میں اس دن زندہ نہ رہ سکوں گا، میں برداشت نہ کر سکوں گا، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ اسی پر میری طبیعت جو ہے وہ ہمت ہار جاتی ہے۔ چند اوپرا اوپری کے واقعات بیان کر دیتا ہوں۔ اصل شہادت حسین جو میرے بزرگوں نے، میرے صوفیہ نے، میرے مشائخ نے بیان کیا ہے، میں کبھی اس کو پڑھ نہیں پاتا۔ میں کبھی اللہ سے توفیق مانگتا ہوں کہ مجھے ایک بار وہ موقع دینا کہ میں اصل شہادت حسین جو اصل واقعہ ہے شہادت کا، وہ اپنی قوم کے سامنے، بس یہ کتابوں میں جو ہے اس کے چند سرسری اوراق آپ کے سامنے شہادت کے پڑھ دیتا ہوں۔ آپ دعا کریں اللہ کسی دن مجھے توفیق دے کہ میں وہ شہادت پڑھوں جو میرے مرشد وارث پاک نے بیان کی۔ ایک دن کبھی وہ شہادت حسین پڑھوں جو ہم جانتے ہیں، ہم تک پہنچی یہ شہادت۔ اللہ کے گھر میں کہتا ہوں یہ کوئی ہوا میں گرا لگانے کی بات نہیں۔ امام علی مقام کی شہادت نہ کوئی سن سکے نہ کوئی پڑھ سکے، زبان میں اتنی ہمت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، لوگ کیا تاب رکھ سکتے ہیں؟ امام علی مقام ماں کا دوپٹہ لے کر، ذوالفقار حیدری لے کر، نانا کا ماما لے کر میدان کربلا میں چلے، میدان کربلا میں چلے۔ انی عالم و ما لا تعلمون کا راز آج فرشتوں پہ منکشف ہو گیا، آج فرشتوں پہ منکشف ہو گیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مینا کی وہ قربانی جس کی ابتدا کی تھی ابراہیم نے بشکل اسماعیل، آج اس کی تکمیل ہو رہی تھی۔ میدان کربلا کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ کربلا کے میدان میں اللہ کے رسول خود تشریف لائے، انبیاء کی روحیں موجود ہے۔ کس لیے؟ حسین کا امتحان دیکھنے کے لیے، امام علی مقام کا امتحان دیکھنے کے لیے۔ امام بہقی نے لکھا ہے، خصائص الکبریٰ میں ہے اور کتابوں میں کہ اللہ کے رسول خود موجود تھے کربلا میں، اور صرف موجود نہیں تھے بلکہ خون سمیٹ رہے تھے، وہ روایتیں موجود ہے۔ امام علی مقام کا وہ امتحان دیکھنے کے لیے اللہ کے رسول ہیں، انبیاء کی ارواح ہیں، اور امام امتحان دے رہے ہیں۔ امام نے خطبہ دیا، ایک بار پھر موقع دیتا ہوں، تم نے کتاب و سنت کو مٹا دیا۔ کتاب و سنت کی تشہیر کے لیے، تبلیغ کے لیے، تحفظ کے لیے کون میرا ساتھ دیتا ہے؟ جب امام نے آواز لگائی، جانتے ہیں ہزاروں فرشتے مدد کے لیے آئے۔ امام سے کہا حسین ہم تمہاری مدد کو تیار ہے۔ فرمایا میں نے تم سے مدد نہیں لینا۔ اس کے بعد جنات کا بادشاہ اپنی پوری قوم کو لے کر کے میدان کربلا میں آیا۔ یہ بات جو میں کہتا ہوں نا کہ حسین نے بلایا نہیں، حسین پاک نے کسی سے مدد نہیں لی۔ امام علی مقام نے کہا کون میری مدد کرے گا، کون میری مدد کرے گا؟ تو اس وقت فرشتوں کی جماعت آئی، اور فرشتوں کی جماعت نے کہا ہم مدد کرتے، تم سے نہیں لینا، اس لیے کہ میں نے تو کتاب و سنت کو تحفظ دینا ہے۔ جنات کا بادشاہ اپنی پوری قوم کے ساتھ آیا، ہم مدد کے لیے تیار ہیں، ابھی ختم کر دیں گے۔ فرمایا تم سے مدد نہیں لینا۔ امام علی مقام نے اس کے بعد پھر جو ہے ان کی طرف فرمایا کہ کتاب و سنت کی طرف آؤ۔ انہوں نے کہا یا بیعت کرو یا جنگ کرو۔ حسین پاک نے پھر تلوار نکالی، اور تلوار نکال کر کے کہا کس کو مقابلے میں آنا ہے بھیجو، لیکن اب کوئی تیار نہ تھا۔ امام علی مقام نے پھر تلوار چلانا شروع کی۔ المختصر یہ امام پاک تلوار چلاتے رہے،
کئی جہنمیوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ شمر العین نے کہا چاروں طرف سے حسین کو گھیرو۔ امام پاک لڑتے لڑتے اس کے بعد واپس پھر خیمے میں تشریف لائے۔ خیمے میں آیا، پھر فرمایا دیکھو اب یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، سینہ مت پیٹنا، رونا دھونا مت کرنا، چیخنا چلانا نہیں، کپڑے نہیں پھاڑنا، آؤ بکا مت کرنا، آؤ فغا مت کرنا۔ سیدہ زینب سے کہا زینب تم سالار قافلہ رہو گی، اس پورے قافلے کو مدینہ منورہ صحیح سلامت لے جانا۔ اور اس کے بعد سیدہ زینب سے کہا اور امام زین العابدین سے جب نانا کے مزار پہ جانا، جو دیکھ رہے ہو پوری داستان سنانا اور گواہی دینا۔ نانا حسین نے آپ کے آخری سلام پیش کیا ہے، نانا آپ نے حسین کو جس مقصد کے لیے پالا تھا حسین نے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ ایک ایک داستان سنانا کربلا کی اپنے نانا کو، اور نانا کے مزار پہ پہلے جانا اور فرمایا کہ میری سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ سیدہ زینب سے کہا میری سکینہ یتیم ہو جائے گی، اس کو رونے مت دینا، اس کو تکلیف مت ہونے دینا میری اس بیٹی کو۔ امام پاک نے اس کے بعد بہت سی باتیں فرمائی اور اپنی ازواج پاک سے کہا اب ہمارا اور آپ کا آخری سامنا ہے۔ بیویاں سلام کرتی ہے، حیرت ہے، کوئی نہیں کہتی رکو، کوئی نہیں کہتی واپس چلو، کوئی نہیں کہتی بیعت کرو۔ ہائے ہائے دین کیا پلایا تھا حسین نے، دین کی محبت کیسے پیدا کی تھی مولا حسین نے۔ خواتین ذرا دین کی عظمت تو سیکھیں ان ازواج پاک سے۔ اب امام پاک نکلے، پہلے سے پلان ہو گیا تھا، گھیر لو حسین کو چاروں طرف سے۔ امام پاک کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ ایک شقی ازلی بدبخت کا تیر آیا اور امام حسین کی پیشانی میں لگا۔ بوسہ گہے مصطفیٰ پر، جس کو حضور چومتے تھے، جس پیشانی کو چومتے تھے، اس پر وہ تیر لگا۔ اللہ ہماری آپ سب کی ہر مراد پوری کرے۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کے وفاداروں میں ہمارا نام آ جائے، مولا حسین ان کی آل کے غلاموں میں ہمارا نام آ جائے۔ دل میں جائز تمنائیں مرادیں جو بھی اللہ نے آپ کی مرادیں اللہ سب پوری فرمائیں۔ اللہ یہ محفلوں کو قیامت تک قائم و دائم رکھے۔ مولا حسین پاک کی پیشانی پر ایک تیر آ کر لگا جو بوسہ گہے مصطفیٰ تھا، بوسہ گہے مصطفیٰ پہ تیر لگا۔ امام علی مقام پر چکر کی کیفیت طاری ہو گئی، وجود تو تیروں سے پہلے ہی چھلنی تھا۔ اللہ اکبر، جب آپ پر گشی کی کیفیت آئی، کہا جاتا ہے 72 زخم تھے۔ حضرت امام محمد باقر کہتے ہیں میں نے اپنے بابا امام زین العابدین سے سنا 300 زخم تھے، 300۔ اور یہ 72 اور 300 زخم کی تو باتیں ہیں، پورا وجود لہو لہان تھا۔ صرف جسم لہو لہان نہیں تھا بلکہ آپ کا دل بھی لہو لہان تھا، آپ کا دل بھی چھلنی چھلنی تھا۔ صبح سے لے کر دوپہر تک لاشیں اٹھا اٹھا کر کے لا رہے تھے۔ ایسے میں امام پاک جب گش کھا کر کے زمین کی طرف آئے، وہ گھوڑا تھا، گھوڑا امام پاک کا گھوڑا۔ امام سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے بھی لکھا وہ گھوڑا تھا امام پاک کا۔ جیسے ہی میرے امام زمین کی طرف آنے لگے، وہ تربیت یافتہ گھوڑا تھا، محبت کرتا تھا حسین پاک سے، بلکہ یہاں تک مورخین نے لکھا وہ گھوڑا اللہ کے رسول علیہ السلام نے حسین پاک کو دیا تھا، اور وہ گھوڑا کربلا کے میدان میں آیا تھا۔ واللہ عالم کہاں تک روایت صحیح ہے۔ وہ گھوڑا جیسے ہی امام زمین پر آنے لگے، گھوڑے نے دونوں قدم زمین پہ ٹیک دیے تاکہ امام کو زیادہ کوئی مزید چوٹ نہ آئے۔ اس نے اپنے جب وہ قدم زمین پہ ٹیکے، امام جیسے ہی زمین پہ تشریف لائے، کیا حال ہوا ہوگا؟ زمین دہل گئی، عرش کانپ گیا ہوگا، فرشتوں کی چیخیں نکل گئی۔ رسول اللہ اور سیدہ فاطمہ اور مولا علی پہ جو گزری وہ بیان سے باہر ہے۔ اس لیے بیان سے باہر کہہ رہا ہوں کہ جب بدر کے قیدی آئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں رسیاں تھی اور ان کی آہو بکا تھی، تو میرے آقا نے فرمایا بلال ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، ان کی کراہیں مجھے سونے
सोने नहीं देती। बद्र के कैदी जो मुसलमान नहीं थे उनकी कराहें इतनी बेचैन करती थी, तो मौला हुसैन पाक तो अल्लाह अकबर जो नाजों के और लाड के प्यारे थे, अल्लाह अकबर, ऐसे वक्त में हुसैन जमीन पर आ गए, जमीन पे आए, हाथ से तलवार छूटी, इमाम पाक को चारों तरफ से घेर लिया गया। उसके बाद इमाम के दाएं शाने पे हमला किया गया, बाएं शाने पे हमला किया गया, शाने तोड़ दिए गए इमाम अली मकाम के। और इमाम पाक जो है अल्लाह अकबर उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते, जमीन पर आ जाते हैं। ऐसा लगता था पूरे खूबसूरत वजूद पर जगह जगह खून के धब्बे, यूं लगता था जैसे किसी ने चांद पर गुलाब की पंखड़ियां बिखेर दी। अल्लाह अकबर, ऐसे आलम में इमाम पाक ने अपने घुटनों को जमीन पे रखा। जमीन पे रखने के बाद अल्लाह अकबर, पेशानी पर तीर लगा हुआ था, आपने खींचने की कोशिश की, खींचना चाहते थे, खींचने की कोशिश की, इसलिए कि आप आखिरी मर्तबा सजदा करना चाहते थे। इमाम पाक ने पूरी ताकत को इकट्ठा किया, तीर खींचने में कामयाब हो गए, लेकिन फुआर निकली, इमाम पाक के बाजुओं को तोड़ा गया था। इमाम पाक ने जो है न जाने किस तरह से, वही जानते हैं कि नाना के अमामे को फिर सर पे इस तरह लपेटा गोया कि वो पट्टी का काम दे, और इमाम पाक ने अपना सर सजदे में रखा। कहने वाले कहते हैं सिनान आया, उसने तलवार उठाने की कोशिश की और तलवार उठा करके जैसे ही कत्ल करना चाहता था, शहीद करना चाहता था, पीछे को हटा। शिमर ने पूछा क्यों नहीं मार सका, इब्ने साद ने पूछा क्यों नहीं मार सका, कहा जैसी मैंने तलवार उठाई वैसे ही मेरे सामने रसूलुल्लाह का चेहरा आ गया, इसलिए मैं पीछे हट गया। उसके बाद फिर सिनान को कहा गया आगे बढ़ कत्ल कर, सिनान फिर आगे बढ़ा, उसने तलवार उठाई फिर पीछे हटा, कहा अब क्यों नहीं कत्ल करता, कहा अब अली का चेहरा सामने है, मैं क्या करूं। बिलाखिर कोई वो जुर्म अपने सर पे लेना नहीं चाहता था, सब पीछे को हटते थे। बिलाखिर शिमर आया और उसने पैर रखा मेरे इमाम की पुश्त पर। इमाम ने फरमाया कौन है, इमाम ने फरमाया कौन है, का शिमर जिलजोशन है। इमाम ने उसी वक्त सदकल्लाह व सदक रसूलुल्लाह, अल्लाह रसूल सच्चे हैं, अल्लाह रसूल ने सच फरमाया। का क्या कहते हो, का मेरे नबी ने मुझसे कहा था, मेरे नाना ने मुझसे कहा था, एक चितकबरा कुत्ता मेरे खून में मुंह डुबोता है। मेरे आका ने मुझे बताया था कि कौन तुझे शहीद करेगा। बिल आखिर शिमर जिलजोशन ने इमाम पाक की गर्दन हालते सजदा में जो है वो अपनी तलवार से काट के अलग कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब गर्दन कट रही थी फिजा में आवाज गूंज रही थी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इमाम पाक सुभान रब्बियल आला कहते हुए अपने रब्बे आला से अर्ज कर रहे थे, देख मैंने तेरे लिए सब लुटाया, अब बता तू मुझसे राजी है कि नहीं। इस मकाम पर इकबाल पहुंच कर कहते हैं खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जिस वक्त शिमर इमाम हुसैन का सर काट रहा था, सैयदा ज़ैनब ने ये मंजर देखा, पुकार के कहा इब्ने साद, तू साद इब्ने अबी वक़ास का बेटा हमारा रिश्तेदार लगता है, इसी दिन के लिए तू था। अल्लाह अकबर। शिमर वो मंजर देखकर रो रहा था। बीबी पाक आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सकी, सकीना की चीख निकल गई। बीबियां अल्लाह अकबर बेचैन और बेकरार हो गई। जैसे ही इमाम पाक के वजूद नास पे तलवार चली, तन से जिस्म अलग हुआ। ऐसे आलम में उसी वक्त ऐन दोपहर के टाइम सूरज को गहन लग गया, सूरज गहना गया। सूरज में इतनी हिम्मत न थी कि अब वो चमकता दमकता, सूरज गहना गया। और जब सूरज पर गहन लग गया तो दिन के वक्त जो है तारे नजर आने लगे। दिन के वक्त रात का समा हो गया, दिन के वक्त तारीकी का माहौल छा गया।
اللہ اکبر۔ اور ایسے میں ان ظالموں نے امام کے اوپر کے کپڑے نکالے، امام کی انگوٹھی لی، امام کے سر پہ جو امامہ تھا وہ امامہ لیا، امام پاک کی جوتیاں تک لے لی، امام پاک کی تلوار پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح سب انہوں نے کیا اور اسی پہ بس نہ کیا۔ ان کے دل کتنے سخت تھے، ان کے دل کتنے تاریک ہو چکے تھے، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں کیسے گھر کر چکی تھی کہ ان ظالموں کا حال یہ ہوا، ان پلیدوں کا حال یہ ہوا کہ ان لوگوں نے امام حسین کے مبارک لاشیں پر 10 عربی گھوڑے، 10 عربی گھوڑے امام کے لاشے کو کچلنے کے لیے منتخب کیے اور امام پاک کے سر کو کاٹ کر لاشے پاک کو گھوڑوں سے کچلا۔ گھوڑوں سے خوبصورت جسم تھا، اس جسم نازنین کو اس کے بعد جو خیمے میں لاشیں رکھی تھی اٹھا لے گئے، خیمے کو آگ لگا دیا، خیموں کو جلا دیا، خیموں کو آگ لگا دیا، خیموں کو آگ لگا دی۔ ایک شخص حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب خیموں کو آگ لگی تو میں نے دیکھا ایک اونچے قد کی عورت خیموں کی بھڑکتی ہوئی آگ میں، آگ پہ چل کر خیموں میں اندر جاتی تھی، واپس آتی تھی، اندر جاتی تھی۔ میں نے پوچھا بی بی تو کون ہے؟ تجھے اپنے جسم سے، اپنی جان سے پیار نہیں؟ اس آگ پر چل کر تو کہاں آتی جاتی ہے؟ تو فرمایا میں زینب ہوں، زینب، اور میرا بھتیجا حسین کا آخری بیٹا، سب تو شہید ہو گئے، آخری بیٹا خیمے میں بے ہوش پڑا ہے، میں اسے لانا چاہتی ہوں، اگر میں نہ لا سکی تو وہ جل جائے گا، حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ تو کہتا ہے حمید بن مسلم میں نے دیکھا اس خاتون کو، اس کی ہمت کو، کہ اس نے زین العابدین کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور کندھے پہ اٹھا کر آگ پر چلتی ہوئی، آگ پر چلتی ہوئی امام زین العابدین کو باہر لائے، بیویوں کو، بچوں کو باہر لائے، بیویوں کی بالیاں چھینی گئی۔ سیدہ سکینہ فرماتی ہیں میرے کان کی بالیاں نوچ لی، میرے کان کی بالیاں نوچی، میں نے کہا میں حسین کی یتیم ہوں، تو میرے چہرے پہ تماچے مارے، میرے چہرے پہ تماچے مارے۔ فرماتی ہیں بیویوں کے دوپٹے چھینے گئے، بیویوں کے پاک بیویوں کے دوپٹے چھینے گئے، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اللہ اکبر جب سورج غروب ہو گیا، چونکہ وہ تو گہنا گیا تھا، رات کی حالت ہو گئی تھی، لیکن جب وہ گہنا گیا وہ سورج جب مغرب میں ڈوب گیا اور شام آئی تو انہوں نے ایک اونٹنی ذبح کی، خوشی کے شادیانے بجائے، ڈھول بجائے، جشن منایا فتح کا، ایک دوسرے کو داد و دہش دینے لگے، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ اسی مستی میں مست ہو گئے۔ ادھر شہزادیاں خانواد نبوت کی کھلے آسمان کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے وہ شہزادیاں بیٹھی ہوئی ہیں، سیدہ پاک زینب، سیدہ زینب بیویوں کو لے کر کے بیٹھی ہیں، رو رہی ہیں، کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی دفن کرنے والا نہیں، کوئی کفنانے والا نہیں۔ عمر بن سعد نے اپنے مقتولوں کو، ان مردودوں کو، ان کو کفن دیا، ان کی نماز پڑھی، ان کو دفن کیا، اور اس کے بعد شہیدوں کے لاشیں وہیں چھوڑ کر کے سروں کو کوفہ کی طرف اسی وقت روانہ کر دیا۔ بیویاں بغیر سر کے کٹے ہوئے وجود کٹی پٹی لاشوں کے قریب ہے، درندے چیخ مارتے ہیں، چلاتے ہیں، بچے سہم جاتے ہیں، سکینہ کبھی بے ہوش ہوتی ہے، بچے کبھی بے ہوش ہوتے ہیں، پانی کا عطا پتہ نہیں۔ بی بی زینب پاک حضرت ام کلثوم سے کہتی ہے کئی درندے لاشوں کو اٹھا کے نہ لے جائیں، فرماتی ہے تم یہیں رکنا، میں پہرا دیتی ہوں، میں پہرا دیتی ہوں۔ کچھ ہتھیار ڈھونڈنے لگی، ریت میں، اندھیرے میں کچھ ہتھیار ڈھونڈنے لگی، ہتھیار نہیں ملا، سیدہ زینب مایوس ہوئی، آپ نے توجہ فرمائی تو ایک ٹوٹا ہوا کھنجر شاید جنگ میں کسی کا گر گیا تھا، اس کو لیا، اور لینے کے بعد جلے ہوئے خیمے کی کچھ کنات تھی، جیسے چیز جل جاتی تو کچھ بچ جاتی، جلے ہوئے خیمے کی کچھ کنات تھی، وہ اپنے سر پہ رکھ لی،
ہائے ہائے ہائے، یہ دن بھی دیکھنا تھا اور یہ دن بھی دکھانے والوں نے دکھانا تھا جس نبی نے حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ اپنی چادر ڈال کر دنیا کو پیغام دیا تھا، بیٹی کافر کی بھی ہو تو بیٹی بیٹی ہوتی ہے، جس نے حاتم طائی کی بیٹی کو ننگے سر دیکھنا پسند نہ فرمایا، اپنی چادر اس کے سر پہ ڈالی تھی، جن کے صدقے میں ہماری بیٹیوں کی آبرو محفوظ ہے، آج ان کی بیٹیوں کی چادریں چھینی گئی، لیکن بی بی سیدہ زینب نے جلے ہوئے خیمے کی کنات اپنے سر پہ ڈالے، سر چھپایا، ٹوٹا خنجر لے کر کے لاشوں کی طرف چلنے لگی، پہرا دینے لگی۔ ایسے میں اللہ اکبر، سیدہ زینب نے دیکھا کہ لاشوں کے اندر سے جو لاشیں تھی، اندھیرا ہو چکا تھا، نہ چاند تھا نہ تارے تھے، سب نے منہ چھپا لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر سیدہ زینب نے سنا جہاں لاشیں ہیں ان لاشوں میں سے کسی کی سسکیاں لینے کی اور رونے کی آواز آتی ہے، اور وہ سسکیوں سے ہلکی ہلکی آواز آتی ہے، بابا بابا بابا۔ سیدہ زینب نے کہا یہ بابا بابا کہہ کے جانی پہچانی آواز کس کی ہے؟ حضرت ام کلثوم سے کہا ام کلثوم ادھر آؤ، ذرا دیکھو یہاں کون رو رہا ہے سسکیاں لے کر کے۔ جب دونوں بہنوں نے دیکھا تو ایک ایسا کٹا ہوا جسم جس پہ گھوڑے دوڑ چکے تھے اور گھوڑوں کے دوڑنے سے وہ بالکل چپٹ گیا تھا اور اس کے ہاتھ بھی نہیں تھے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا چونکہ آپ کے بازو توڑ دیے گئے تھے لیکن نکالے نہیں گئے تھے، لیکن جیسے ہی امام حسین شہید ہوئے اللہ نے آپ کے ہاتھوں کو اٹھا لیا، آپ کے ہاتھ اللہ نے قدرتی طور پر اٹھا لیے تاکہ یزیدی اور یزید ان ہاتھوں کو اٹھا کے لے جا کر کے یہ نہ کہیں کہ جیتے جی تم نے ہاتھ نہیں دیا تو شہادت کے بعد ہاتھ ہم نے لے لیا۔ قدرت نے ان کے ہاتھوں کی ایسی حفاظت کی۔ حضور مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب مدث اللہ العالی سے میں نے اپنے کانوں سے یہ روایت سنی کہ امام پاک کے ہاتھ قدرتی طور پر غائب ہو گئے، جیتے جی حسین نے اپنے ہاتھوں کی حفاظت کی اور بعد شہادت اللہ نے ان کے ہاتھوں کی حفاظت فرمائی، یہ کہ اللہ نے ان کے ہاتھ اٹھا لیے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب نے کہا ام کلثوم یہ سسکیوں کی آواز کہاں سے آتی ہے میری بہن؟ تو حضرت ام کلثوم نے اور جب دونوں بہنوں نے مل کے دیکھا ایک چپٹا ہوا بالکل لاشا تھا اور اس پر سیدہ سکینہ سینے پہ سر رکھ کر کے رو رہی تھی۔ بابا آپ کو تو پتا تھا نا کہ مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی، آپ کو پتا آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے بابا۔ سیدہ زینب نے لاش حسین سے سکینہ کو اٹھایا، الگ کیا، سینے سے لگایا، ہاں میری لال میرے بیٹی تجھے کیسے پتا چلا اس اندھیرے میں کہ یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ تو سکینہ نے کہا پھوپھی امی جب میں ان لاشوں کے قریب آئی تو میں نے کہا بابا تم کہاں ہو، تاکہ میں تمہارے سینے پہ روزانہ کی طرح سونا چاہتی ہوں۔ تو اسی لاشے سے آواز آئی تھی سکینہ میری بیٹی میں یہاں ہوں، میری بیٹی میں یہاں ہوں۔ امام پاک کے اس شہزادی کو اٹھایا لے گئی۔ پھر اس کے بعد بہت طویل داستان ہے، وہ رات جسے شام کربلا اور شب کربلا شب غم کہتے ہیں، کیسے بیتی تیسے بیتی۔ اب آخری بات یہ اپنی کر کے گفتگو مکمل کروں، اللہ پھر حیات دے، اللہ کریم پھر حیات دے، پھر انشاءاللہ یہ گفتگو کی میں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔